پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ ذکر کرتے ہیں پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026 کہ جو پنجاب اسمبلی میں جیسے پیش ہوا اس پہ نہ صرف اپوزیشن سراپا احتجاج نظر آئی بلکہ خود اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اس پہ اعتراض کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ بل ایوان میں کیوں پیش کیا گیا. گویا کہ یہ بل لانے کی ضرورت کیا ہے اور کیا جو اپوزیشن کے خدشات ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ قانون بھی اپوزیشن جماعتوں کو گویا کہ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی گوہر صاحب. بہت شکریہ. پہلا سوال تو میرا یہ ہے سر، اگر دیکھا جائے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو عادی مجرم ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی معاشرے میں انتشار پھیلانے والے، منشیات فروش، اسی طرح جھوٹی گواہیاں، سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کے گویا کہ کرپشن، جعلی دستاویزات، یہ تو سر سارے وہ جرائم ہیں جن سے متعلق قوانین آلریڈی موجود ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھائیے کہ یہ نیا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ڈے بائی ڈے جو معروضی حالات ہوتے ہیں کسی صوبے کے یا کسی ملک کے، تو اس میں جو پارلیمان ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لانے کے لیے حالات و واقعات کے تحت جو ہے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی قانون سازی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سے ہمارے جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کے واقعات اور جو ہمارا وہ دشمن جو کہ بظاہر سامنے نظر نہیں آتا لیکن وہ کبھی دہشت گردی کی شکل میں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی، کبھی کوئی اور طریقہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے. اور قانون سازی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو پارلیمان کے اندر پیش کیا جائے، اس پر اعتراضات سنے جائیں، اس پر بحث کی جائے، پھر اس بحث کے دوران بھی کئی اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لیکن سر یہ تو سیریس کرائم، دہشت گردی، سوری ٹو کٹ یو سر، یہ سیریس کرائم سے متعلق تو ہرگز نہیں ہے. یہ تو چھوٹے موٹے، کسی کو دھمکی دی ہے، کسی کو آپ نے فحش زبان استعمال کی ہے، کسی کم عمر بچی کو آپ نے گویا کہ دھمکی دی ہے یا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے. یہ کرائم اگرچہ ان کی نوعیت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ سیریس تو نہیں ہے لیکن بہرحال کرائم ہے. بٹ یہ دہشت گردی سے متعلق قانون تو نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے جو عام روزمرہ کسی کو گالی دینا کہنے کو جرم ہے لیکن اتنا سیریس تو نہیں ہے. بالکل. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا سسٹم ہے اس میں آپ شبانہ روز دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کا نیگیٹو جو استعمال ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں کیا پڑ رہے ہیں. اس میں حکومت پنجاب نے جو ہے یہ قدم اٹھایا، ان کا قدم تو انتہائی احسن ہے، لیکن اس کے اندر کون سی ایسی شکیں ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، جس کی نشاندہی اسپیکر صاحب نے بھی کی ہے. تو اس کو پارلیمان میں پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، ان چیزوں پر بحث کی جائے، اور کوئی چیز اگر ایسی محسوس ہو کہ اس کے وہ مطلب ہے کہ اس میں تبدیلی ضروری ہے، تو جب یہ قانون پاس ہوگا تو ان تحفظات کو دور کیا جائے گا، اس پر پارلیمان میں بحث کی جائے گی، اس کو متعلقہ کمیٹی میں بھیجا جائے گا، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ تو سر کمیٹی سے ہو کے ایوان میں آ گیا تھا، وہ تو شاید ووٹنگ ہونے جا رہی تھی تو نوٹس ہو گیا. لیکن جاننا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ کچھ اپوزیشن جماعتیں تو اپنی جگہ پہ، بٹ ماہرین قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک انٹیلیجنس کمیٹی کو اتنا ڈسٹرکٹ لیول پہ امپاور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مجرم ڈکلیئر کر سکتی ہے. تو گویا کہ یہ ایک ڈی پی او کے پاس اختیار ہونا، انٹیلیجنس کمیٹی کے پاس اختیار ہونا کہ کسی کے بارے میں جا کے وہ کہے کہ جی مجرم ہے تو اس کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے سر؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ چیزیں پھر انتظامیہ کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، کل کو جس کو چاہیں کہ مجرم ڈکلیئر کر دیں گے؟ دیکھیں جی، جو تو ایف آئی آر ہے وہ تو پہلے بھی اس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے.
اور آپ نے دیکھا کہ جی پورے ملک کے اندر جو لوگ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں کہ ہمارے مقدمات درج نہیں ہو رہے، تو عدالتوں کی طرف سے بھی یہی فیصلے آتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی اگر بندہ اپلیکیشن لے کے جاتا ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں، کہا یہی جاتا ہے۔ لیکن پولیس اس کے باوجود بسا اوقات چھان بین کرتی ہے کہ معاملے کی کہ یہ ایف آئی آر کسی کو ہراس تو نہیں کیا جا رہا، ایف آئی آر یا ایف آئی آر کر کے کسی بندے کو نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا۔ حالانکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی پولیس اسٹیشن میں جائے، پورے ملک میں یہ قانون ہے، ہر صوبے کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کہ میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کوئی فون پہ یا مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل میں یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ ہاں، اس قانون کے خد و خال بحث کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی جو نوٹس لیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اور جب یہ قانون اب پاس ہوگا تو اس میں وہ تبدیلیاں کی جائیں گی، وہ متوقع ہیں کہ جن کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی، اس کا مطلب ہے کہ جی ضرور اپنی بات کمپلیٹ کیجئے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا گیا جس طرح سے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے جاتے تھے، اور سال سے ناجائز قابضین، جو تگڑا بندہ ہے وہ کمزور کا حق دبا کر اور بیٹھے اور عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے اور سپریم کورٹ تک کیسز جا رہے، اور کسی کی سنوائی، کوئی بیوہ ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے، کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس میں حکومت پنجاب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کے اوپر عدلیہ کی طرف، وکلا کی طرف سے تحفظات آئے، تو اس کے بعد اس پر لیجسلیشن کی گئی، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی، اور تبدیلی یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک ٹریبیونل بنا دیا گیا کہ انتظامیہ جو بنیادی رپورٹ ہے وہ اس ٹریبیونل میں بنا کے بھیجے گی، ٹریبیونل پھر فوری طور پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔